السلام علیکم ناظرین، میں محمد علی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اپڈیٹ آل۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی قیادت کو ناظرین 3 سال مکمل ہونے پر ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کے مظاہرے اور ریلیاں نکالی۔ ناظرین، مظاہرین نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ بعض شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی اطلاع بھی سامنے آئی ہے اور کارکنوں کو حراست میں لیا گیا۔ ناظرین، پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سیاست جدوجہد جاری رکھیں گے، جبکہ حکومتی موقف ہے کہ تمام معاملات قانونی کے مطابق نمٹایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کو آزاد نہ کیا، اگر عدلیہ نے انہوں کو انصاف نہ دلایا، اگر عدلیہ نے انصاف نہ کیا تو ہم پھر ایک دفعہ سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ناظرین، جو ہمیں انصاف ہے ججوں پر، ہمیں عدلیہ پر انصاف ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ہمیں بھی انصاف ملے گا، ہمیں بھی عدلیہ انصاف دے گی۔ ناظرین، تو سب پی ٹی آئی کی امید اب عدلیہ پر ہے اور جج صاحبان پر ہے۔ جج صاحبان کا بھی کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان کی اپیلیں سن رہی ہیں اور سزا معطلی کے حساب سے ایک دم سزا معطلی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ناظرین، حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان کی سزائیں، جو اپیلیں، وہ چلتی رہیں گی اور عمران خان ہی سزا بھگتتے رہیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کے کارکنوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کا ساتھ نہ دیں تو ہم پارٹی کے لائق نہیں ہیں۔ تو عمران خان کے لیے ابھی امید ہے، اور ناظرین، عمران خان پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اب دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ ابھی پشاور میں جلسہ عمران پی ٹی آئی والوں نے بہت بڑا کیا، اور یہاں پہ ابھی اڈیالہ جیل کے باہر بھی احتجاج کیا۔ اور ناظرین، حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان کی ملاقات فی الحال عارضی طور بند ہے۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کا ابھی جوش بڑی سیاست میں نظر دکھائی رہا ہے۔ چلتے ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدواروں کو واضح برتری حاصل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی کئی سیٹوں نے میدان ہار چکا ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق پارٹی نے اکثریتی نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، ناظرین، جس سے سیاسی حلقے اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آہستہ آہستہ ہر پولنگ کا رزلٹ اوپن کر رہا ہے۔ ناظرین، کہیں جو ہے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یہ خدشہ محسوس کیا ہے کہ نون لیگ ہمارے ساتھ دھاندلی کر رہی ہے، نون لیگ ہمارے جو ہے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے اور ہتھیار لے کر بندوں کو وگرا رہے ہیں اور بندوں کو ایسے ڈلا رہے ہیں اور ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ایسا تو نہیں کام چلے گا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ یہ نون لیگ ووٹ چور ہیں اور یہ چوری کرتے آ رہے ہیں، یہ ایسے حکومت جیتے رہے ہیں جیسے کہ ووٹ کا حق ہمارا تھا۔ اب دیکھیں ناظرین، بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آپ دے سکتے ہیں، پورے پاکستان میں نے وزٹ کیا اور جہاں جہاں پہ میں گیا مجھے عزت ملی، اور مجھے یہ دکھائی دے رہا تھا کہ انشاءاللہ ابھی میں جو آزاد کشمیر میں الیکشن سارا ہی میں ہی جیتوں گا۔ تو ناظرین، پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک جو ہے نون لیگ سیٹیں جو ہے نا آہستہ آہستہ جو جیت رہی تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی جیت رہی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نون لیگ اچانک جیت گئی، تو بات بھی کچھ اور تھی۔ اب پتہ نہیں ہے حکومت میں کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ناظرین، بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ میں جو ہے نا اس انتخابات کو مسترد کر دیتا ہوں اور میں نہیں ماننا چاہتا اس ووٹ کو، الیکشن کو۔ تو ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں۔ اس دورے میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، پاکستان سعودی تعلقات اور سرمایہ کاری اور علاقائی امن پر بات چیت متوقع ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی اہم پیش رفت بات، الیکشن کمیشن نے ارکان اسمبلی کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کے لیے مزید اختیارات طلب کیے ہیں۔
کمیشن نے کہا ہے کہ تبدیلیوں کے تحت کمیشن ضرورت پڑنے پر مالیات اداروں سمیت متعلق ذرائع سے وضاحت طلب کر سکے گا۔ اور ناظرین بڑھتے ہیں حکومت کی پینٹرول کی قیمت پر اضافہ۔ حکومت نے پینٹرول کی قیمت میں 4 روپے اور 45 پیسے فی لیٹر اضافہ، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 2 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاع فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین حکومت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کے منظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، اور تیل کی قیمتوں انشاءاللہ برقرار رہے گی، اور ہر دن کے تیل کی قیمت اور ڈیزل کی اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی، مٹی کی تیل، ہر روز ناظرین یہ جو ہے نا رد و بدل ہوتی رہے گی، اس میں چینجنگ ہوتی رہے گی تاریخوں میں بھی اور جو ہے نا ریٹ میں بھی۔ پاکستان یہ پریشان ہو گئی ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے نا اس سے ہمارا جو ہے نا سلسلہ خراب ہوتا رہے گا۔ اور ناظرین کراچی کی خبر، کراچی میں میر رضا علی کیس میں عدالت نے قبر کشائی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کی درخواست منظور کر لی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ نئی میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لاہور اور اسلام آباد میں سرکاری اداروں کے مختلف اجلاس ہوئے ہیں، جن میں ترقیاتی منصوبوں، شہری سہولیات اور انتظامیہ امور کا جائزہ لیا گیا۔ ناظرین حکام نے عوامی خدمات پر بہتر بنانے کے لیے عزم کا عدم کیا ہے۔ ناظرین پاکستان میڈیکل اینڈ ڈیجیٹل کونسل نے 2026 کا امتحان ملتوی کرتے ہوئے نئی تاریخ 20 دسمبر مقرر کر دی گئی ہے۔ حکومت کے مطابق امتحانی عمل کو زیادہ شفاف اور منضبط بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین حالات رپورٹس کے مطابق ملک میں شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ بعض تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کا اقدامات کے بعض مذہبی بنیادوں پر درج بعض مقامات میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ امن و امان اور قانون کی علمبرداری ان کی اولین ترجیح ہے۔